صل على محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ندم تھا کسی سورما کے سینے میں جو دم دکھا دیا اصغر نے 6 مہینے میں جو دم دکھا دیا اصغر نے 6 مہینے میں. پہنچنے والے ہیں کربو بلا علی اصغر پہنچنے والے ہیں کربو بلا علی اصغر. ہے چند روز ابھی ہرملا کے جینے میں ہے چند روز ابھی ہرملا کے جینے میں. اصل بات اب میں مہندی صاحب سے گزارش کروں گا آپ نے پلنچ. نعرہ صلوات بھیجیں. ایک مطلب 2-3 اشعار کی زحمت ہے اختصار کے ساتھ ایک نعرہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مطلب پیش خدمت ہے کہ ذکر شے رکتا نہیں شام و سحر ہوتا ہے. کہ ذکر شے رکتا نہیں شام و سحر ہوتا ہے. بندشیں لگتی رہیں غم یہ مگر ہوتا ہے. بندشیں لگتی رہیں غم یہ مگر ہوتا ہے. اور بج گیا فرش عزا آ گئیں بی بی زہرا. بج گیا فرش عزا آ گئیں بی بی زہرا. اب تو جنت سے حسین تر میرا گھر ہوتا ہے. اب تو جنت سے حسین تر
میرا گھر ہوتا ہے، 2-3 شعر کی زحمت ہے کہ دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، غم شبیر کا اس دل پر اثر ہوتا ہے. دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، غم شبیر کا اس دل پر اثر ہوتا ہے. اور جس کی دہلیز پر کرتا ہو ستارہ سجدہ، جس کی دہلیز پر کرتا ہو ستارہ سجدہ، ایسا گھر حیدر کرار کا گھر ہوتا ہے. جس کی دہلیز پر کرتا ہو ستارہ سجدہ، ایسا گھر حیدر کرار کا گھر ہوتا ہے. اور شاہ رومال جنا باندھ دے جس کے سر پر، شاہ رومال جنا باندھ دے جس کے سر پر، وہ مقدر کا دھنی حرص بشر ہوتا ہے. شاہ رومال جنا باندھ دے جس کے سر پر، وہ مقدر کا دھنی حرص بشر ہوتا ہے. آخری شعر کہ اشقیاء رونے لگے پھیر کے منہ کو اپنے، کہ اشقیاء رونے لگے پھیر کے منہ کو اپنے، اتنا اصغر کے تبسم کا اثر ہوتا ہے. اور مکتب پیش خدمت ہے کہ مدح شبیر میں جب شعر ہوں کہتا مہندی، مدح شبیر میں جب شعر ہوں کہتا مہندی، ایک ایک شعر پر فردوس میں گھر ہوتا ہے، ایک ایک شعر پر فردوس میں گھر. میں ناصر صاحب سے کہوں گا اپنا کلام پیش. نعرہ سلوات. ہے لب زینب کا یہ نوحہ ہمارے سامنے، لٹ گیا کن با محمد کا ہمارے سامنے. ہے لب زینب کا یہ نوحہ ہمارے سامنے، دل سے اٹھتا ہے دھواں سا جب یہ آتا ہے خیال، جل گیا بے شیر کا جھولا ہمارے سامنے. تب رہا ہے عابد بیمار کا جس میں بدن ہے، وہی جلتا ہوا خیمہ ہمارے سامنے. کربلا کی ریت پر چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، ابو طالب کا سرمایہ ہمارے سامنے. ہم بتا سکتے نہیں اور کوئی سن سکتا نہیں، ہم بتا سکتے نہیں اور کوئی سن سکتا نہیں. پیش آئے مرحلے کیا کیا ہمارے سامنے، دیر
لہو بہتا رہا، دیر تک آنکھوں سے الفی لہو بہتا رہا، کربلا کا نام جب آیا ہمارے سامنے، ایک نعرہ سلوات۔ میں جناب گزارش کروں گا آئے مجلس کا فرمائیں بآواز بلند نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، صلوات محمد۔ بہرحال آج 2-4 دقیقے جو ہے تاخیر ہو گئی 5 منٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جو ہمارے خاص دوست مولانا مشرقین صاحب تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہاں جانا ہوا، کیونکہ بہرحال کوئی اگر مرحوم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھ دیں مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد والے قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور آج گفتگو 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ گفتگو کا جو عنوان ہے وہ عنوان ولایت ہے، اور جو ان الفاظ کا ترجمہ ہے لوگ آپس میں کس نسبت میں سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم،
اس عظیم نسبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کس الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی کہ نبائل عظیم سے مراد واضح طور کے اوپر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ بات طے ہے، اللہ سب جاننے والا تھا، اس نے انتظام ایسا کیا کہ تم اگر اس سلسلے میں اختلاف کرو گے تو ہم تم تک قرآن ہی نہیں پہنچنے دیں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم قرآن ہی نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ کہیں گے ہیں یہ تو قرآن لیے بیٹھے ہوئے قرآن ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ کوئی نہ کوئی قیمت رکھی جاتی ہے۔ اگر قیمت کے بغیر لی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر قیمت دیے بغیر کوئی لے گیا تو کیا کہلاتا ہے؟ سب کے لب ہل گئے، چور ہے نا۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ وہ ایک طرف ہے، پورا قرآن ایک طرف ہے، کیونکہ اس حصے میں اس کو لینے کی قیمت بنا دی گئی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ سب آپ جانتے ہیں، سب آپ کے علم ہے۔ اس حصے میں آپ جانتے ہیں، اور وہ آیت کون سی سب کے ذہنوں میں ماشاءاللہ سے موجود ہے، بطفیل مجالس۔ قل کہہ دیجئے لا سلکم، کوئی بھی تم سے سوال نہیں ہے، علیہ اجرن، اجر کے سلسلے میں۔ کیا اجر ہے؟ یہ جو سب دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں ہے تم سے، اس کی کوئی قیمت نہیں مانگی جا رہی ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا جا رہا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں مانگا جا رہا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہی تک ابھی یہاں کا ترجمہ ہے نا کہ یہ جو ہم نے تم تک دین پہنچایا، جو ہم نے تم تک قرآن پہنچایا، جو ہم نے تم تک شریعت پہنچائی، اس کے سلسلے میں ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اقربا کی مودت، سوائے اقربا کی مودت۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کہیے گا بھائی مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ جس نے کام پہ لگایا اس سے لو۔ بھائی غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے نا۔ بھائی ہم سے کیوں معاوضہ مانگا جا رہا ہے تبلیغ کا کہ جناب والا آپ مودت کیجئے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر تبلیغ رسالت کو سمیٹا جائے تو دو دفتیوں کے درمیان ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، تو اب قرآن تبلیغ کیا ہوا رکھا ہے، اب آپ لیں گے تو دینا پڑے گا، اور اگر دیں گے نہیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اگر دیتا نہیں ہے معاوضہ تو کیا کہلاتا ہے؟ اچھا اب ایک بات اور کہوں آپ سے، اور اس بات کے اوپر آپ متوجہ ہو جائیے۔ مولویوں کے پاس جائیے مسجد میں، اور اس مولوی سے کہیے کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ پوچھے گا کیا ہے؟ کہ یہ جو میں نے لباس پہن کے نماز پڑھی ہے اس کی قیمت معاوضہ نہیں دیا تھا میں نے، نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت غور کیجیے گا، ہم نے جس کپڑوں میں نماز پڑھی ہے ان کپڑوں کا معاوضہ نہیں دیا، آپ بتائیے نماز صحیح ہے یا غلط؟ مولوی کا جواب کیا ہوگا؟ کہیں گے نماز غلط، باطل، تمہاری درست نہیں۔ کیوں نہیں؟ ارے کپڑے تھے، باقی نماز تو پوری صحیح پڑھی تھی۔ کہا جائے گا نہیں، اور کیا؟ کہا نہیں تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟
کہا چونکہ تم نے عبادت خدا میں جس کو استعمال کیا لباس کو، اس کی تم نے قیمت نہیں دی تھی، نہیں متوجہ ہوئے۔ اب میں نے پلٹ کے قرآن انہی مولوی کے سر پہ رکھا کہ اگر اس نمازی نے لباس کی قیمت نہیں دی تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی، اگر کسی نے رسول کی قیمت نہ دی ہو۔ اب دیکھیے کچھ جملے ہیں ان کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ صاحب نماز باطل ہو گئی، بس باطل ہو گئی اتنا ہی ہے؟ نہیں، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، وہ ہمارے چونکہ اس مسئلے سے متعلق ہے۔ امام پیچھے پیچھے، ایک شخص آگے آگے، اس نے کیا کیا کہ ایک میوہ فروش کے یہاں سے 2 سیب چرائے، کچھ دور اور آگے بڑھا، وہاں سے ایک روٹی کی دکان سے 2 روٹیاں چرائیں۔ یہ چاروں چیزیں چرا کے وہ آگے چل رہا تھا، معصوم پیچھے تھے۔ دیکھا ایک غریب بھوکا آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ چاروں چیزیں اس کو دے دی۔ جیسے ہی چاروں چیزیں اس کو دی، معصوم نے مخاطب کیا، روکا اس کو، کہا یہ بتاؤ تم نے یہ کیا کیا؟ وہاں چوری کی اور یہاں سخاوت دکھا دی۔ اور توجہ کیجئے گا، وہاں چوری کی، یہاں سخاوت دکھائی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ 1 نیکی کرو گے تو 10 لکھی جائیں گی، 1 گناہ کرو گے تو 1 لکھا جائے گا۔ تو میں نے 4 چیزیں چرائیں تو میرے 4 گناہ ہوئے، پھر 4 چیزیں میں نے دے دیں تو 4 نیکیاں ہوئیں، تو 4 نیکیاں جب ہوئیں تو 40 لکھی گئیں، جب 40 نیکیاں لکھی گئیں تو 4 گناہ ہٹا دیجئے، 36 کے پروفٹ میں آ گیا۔ اب غور کیجئے گا، تو امام نے اس سے بڑھ کر کہا، امام نے کہا تم نے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ 1 گناہ کا 1 لکھا جاتا ہے، 1 نیکی کی 10 لکھی جاتی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے وہ مال چرایا دوسرے کا، مالک دوسرا تھا، مالک ملکیت اس کی تھی، اس ملکیت کے اوپر تم نے تصرف کیا، اس ملکیت پہ تصرف کیا۔ جب غیر کے مال پہ تصرف کرو گے تو نیکی کہاں ہوگی؟ نیکی نہیں ہوگی، بلکہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اب اس سے زیادہ میں اور واضح کر کے نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غیر کے مال پہ بغیر قیمت دیے تم یوز کرو گے تو ثواب نہیں ملتا، گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو بغیر تبلیغ رسالت دیے نماز پڑھو گے گناہگار ہوگے، روزہ پڑھو گے گناہگار ہوگے، حج کرو گے گناہگار ہوگے، کیونکہ تبلیغ رسالت نہیں دی ہے۔ بات ابھی یہی نہیں ختم ہوئی، بس 2-4 جملے ہیں بات اس میں۔ اور کیا ہے مودت؟ کس سے مودت کی جائے گی؟ مودت کس سے کی جائے گی؟ اقربا سے کی جائے گی۔ ابھی وہ سب بہت تفصیلات اور ڈیٹیل ہیں، لیکن میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب پوچھا گیا یہ اقربا کون ہے، پیغمبر نے فرمایا میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ان کو بات کو واضح کیا اور ہر ایک نے اسی بات کو لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی پنجتن پاک ہے۔ تو اب ان کی مودت ہے، محبت کا لفظ میں نہیں یوز کرتا ہوں، آپ لوگوں نے جب بھی سنا ہوگا میں مودت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ مودت ہوتی کیا چیز ہے بھئی؟ محبت کیا ہے؟ مودت کیا ہے؟ میں محبت کو کاٹ رہا ہوں، میں مودت کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی محبت کس سے ہوتی ہے؟ مودت کس سے ہوتی ہے؟ محبت تو گھر میں پالے ہوئے بکرے سے ہو جاتی ہے، محبت تو گھر میں پلے ہوئے مرغے سے ہو جاتی ہے، محبت تو راستے میں سفر کرنے والے مسافر سے ہو جاتی ہے۔
لہذا محبت کا معیار اتنا بلند نہیں ہے کہ محبت کی بات کی جائے. محبت اجنبی سے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے, کیا ان کی خصلتیں ہیں, کیا ان کی عادتیں ہیں, ہو گئی محبت. سفر میں چند گھنٹے ہمارا ساتھ رہا, ہو گئی محبت. محبت کا معیار سمجھ میں آیا؟ محبت کی کیٹیگری اتنی ہے لو کہ کہیں بھی کسی سے کسی وقت بھی ہو جاتی ہے. مودت کیا ہے؟ بس دیکھیے, مودت آپ کو سمجھا دیا, مودت بھی سمجھ میں آ جائے گی, ولایت بھی آپ تک پہنچ جائے گی. اور یہ جو میں مودت سمجھا رہا ہوں آپ کو, یہ مودت جا کر ملے گی غدیر کے پیغمبر کے انہی الفاظ سے, کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا. اب آپ دیکھیے, ایک چھوٹے سے واقعے میں سب کچھ موجود ہے, ہر چیز, صرف جوڑنا ہے, جوڑنا ہے. اور آپ واقف بھی ہیں جوڑنے کا طریقہ. دیکھیے, محبت اور مودت, میں سمجھتا ہوں سب بزرگوں کے ذہن میں ہارون مکی کا واقعہ ہے نا؟ ہاں دیکھیے, لوگ گردن ہلا رہے ہیں, ہاں ہے نا. ہارون مکی میں کیا ہوا تھا؟ ہارون مکی میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ آنے والا آ کے کہہ رہا تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے. دیکھیے, محبت سمجھ میں آ رہی ہے ابھی آپ کی. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے اتنے لوگ محبت کرنے والے, اپنے بدلے اور انتقام کے لیے نکلیے. یہی تو تھا سوال, انتقام کے لیے نکلیے. امام نے کیا فرمایا؟ کہا تنور میں کود جاؤ. اب اس نے کیا کہا؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی مسٹیک ہو گئی؟ کیا ہم سے کوئی سہو ہو گیا؟ امام کچھ نہیں بولے, خاموش. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد ہارون مکی, جن کا اصول یہ تھا کہ جب آتے تھے شہر میں, مدینے میں, تو پہلے مولا کو سلام کرتے تھے. سامان سفر دوش پہ آ کر سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا, کہا ہارون اس میں کود جاؤ. ہارون نے سامان کنارے رکھا, کود گئے. بھائی سوال کوئی نہیں کیا ہارون مکی نے, کود گئے آگ کے اندر. ڈھکن بند ہو گیا, تنور کا ڈھکن بند ہو گیا, بعد میں کھولا گیا. اب دیکھیے, اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, مولا اسی طرح محو گفتگو ہے, محو گفتگو. اب یہاں اطمینان ہے, وہ سامنے والے میں اضطراب ہے. بہت بہترین انداز میں تلاوت چل رہی ہے, دیکھا ہے. اب آپ لوگوں نے صرف واقعہ سن لیا یا کچھ سمجھا بھی آپ نے؟ اس نے سوال کر لیا تھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. ہارون مکی نے سوال کچھ نہیں کیا تھا. آپ نے غور کیا, وہ محبت کرتا تھا, یہ مودت کرتے تھے. بہت توجہ کیجئے گا, وہ محبت کرتا تھا, یہ مودت کرتے تھے. چونکہ ہارون مکی مودت کرتے تھے اور ولایت کو تسلیم کیے تھے, تو جب ولی کی ولایت کا اقرار کر لیا جاتا ہے, کسی کو ولی بنا لیا جاتا ہے, تو وہ خود نہیں ہوتا, ولی مالک ہو جاتا ہے. تو اب ہارون مکی جانتے تھے کہ اب میں جلوں یا بچوں, امام ہے ذمہ دار, کیونکہ میں خود نہیں ہوں, میرا امام میرا ولی ہے. اور کیا آپ نے اس طریقے سے ولایت کی منزل اور ولایت کی عظمت یہ ہے. اس عظمت ولایت کو دیکھیے اور یاد رکھیے, امام اچھوں کے بھی ہوتے ہیں اور امام بروں کے بھی ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. اب دوسرا جملہ بھی کہہ رہا ہوں,
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ. ایک جگہ یہدونا ہے اور ایک جگہ یدونا، وہی جعلنا. اتفاق ایسا ہو گیا، کچھ ایسا بن رہا ہے کہ پرسوں سے یہی چل رہا ہے، وجلی وجعلنا. تو اب ایک جو جعلناہم ائمۃ یہدونا ہے، یہ اچھوں کے امام کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. قرآن مجید کا 21 نمبر سورہ سورہ انبیاء ہے. آیت کا نشان 73 ہے. اطمینان سر جا کر دیکھیے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کو ہدایت کے واسطے بھیجا ہے. یہ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہیں، نماز اور روزے کی طرف لے کے آتے ہیں. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. تو یہ 21ویں سورہ میں، سورہ انبیاء میں، یہ اچھوں کے امام ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، جنت کی طرف لے جاتے ہیں. اب آئیے آگے بڑھیے تھوڑا سا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ. اب یہ جو آیت ہے یہ کہاں کی ہے؟ یہ قرآن مجید کا 28 نمبر سورہ سورہ قصص ہے. اس کی آیت نمبر 41 ہے. اطمینان سے جا کر دیکھیے گا کہ یہ جو گمراہوں کے جو امام نہیں ہوتے ہیں، یہ گمراہوں کو آگ میں لے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے نا. قرآن ہے، دیکھیے ریفرنس آپ کو دیا نا، حوالے ہو گئے، جا کر دیکھیے گا اطمینان سے. سورہ انبیاء میں 73 نمبر آیت میں کس کے صفات بیان کیے؟ اچھوں کے امام کی. سورہ قصص 28 نمبر سورہ، اس میں 41 نمبر آیت میں کس کے خصوصیت بیان کی گئی؟ بروں کے امام کو. اے پروردگارہ، تو نے اچھوں کے امام کو بتا دیا، تو نے بروں کے امام کو بتا دیا، ہم پہچانے کیسے کہ کون اچھوں کا امام ہے، کون بروں کا امام ہے؟ بات ابھی نہیں ختم ہوئی ہے. پروردگارہ ہمیں تو کوئی پہچان بتا دینا کہ کون ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. تو اسی سورہ قصص کی 42 نمبر آیت دیکھیے گا. خالق نے بتایا جو بروں کے امام ہوتے ہیں ان میں دنیا میں لعنت پڑوا دیتے ہیں. اب پتہ چلا کہ بروں کا امام کون ہے، مجھ کو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. یہ سورہ قصص کی 42 نمبر آیت بتاتی ہے کہ جس پر دنیا میں لعنت پڑے وہ بروں کا امام ہے. اب ہم سے نہ پوچھو، دیکھ لو لعنتیں کدھر پڑ رہی ہیں. اب جا کر دیکھیے، میں نے اسی لیے پوری بات قرآن کے ریفرنس سے کی ہے، حوالہ سب کے حوالے کر دیا، مائک کے اوپر حوالے کر دیا. ایک پہچان ہم کو بتائی گئی. اب دیکھیے یہاں پر جو بات آئے، میں تو سمجھتا ہوں ذاکر نائک کو ایوارڈ دینا چاہیے تھا. سمجھ گئے؟ آپ بتائیے کیا آپ کی تجویز ہے؟ اس کو ایوارڈ کس لیے دینا چاہیے تھا؟ اس نے منافقت کو بے نقاب کر دیا. سمجھ گئے؟ ابھی بات ابھی نہیں ہوئی ہے. اس نے منافقت کو بے نقاب کر دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یزید کو کیا کہا؟ رضی اللہ کہا نا، ٹھیک ہے. اب آگے بڑھ کر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آگے بڑھ کر دیکھیے. جب آگے آپ بڑھ کر دیکھیے گا نا تو کوئی بھی ملے گا آپ کو، چاہے تبری ہو چاہے ہشام ہو، سب نے یزید کے کیریکٹر کو تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ رسول کی حدیثوں کو جھٹلایا کرتا تھا، وہ ماں اور زوجہ میں فرق نہیں سمجھتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ مطلب ساری غلاظتیں اس کے نام جوڑ کے رکھی، سب نے لکھا، مجھے نہیں معلوم، اس سب نے.
تو آپ کو پتا چلا ہے رضی اللہ کا کیریکٹر کیا تھا؟ آپ کو پتا چلا بھائی؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاکر نائک کو ایوارڈ دیجئے کہ اس نے یزید کو رضی اللہ لکھ کر ہماری مشکل کو حل کر دیا. اب ہم ہر رضی اللہ کو چیک کریں گے کہ اس کو دیکھو کون شرابی ہے, کون جھوٹا ہے, کون غاصب ہے. چلو بات صحیح ہونا چاہیے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی رضی اللہ سامنے آئے کہیے بھئی آپ چیک تو کرنا پڑے گا, لیبارٹری میں لے جانا پڑے گا, وہاں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ان کا کیا معاملہ ہے, کیونکہ یزید کے جو معاملات ہیں نا وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, چھپے ہوئے ہیں. اور کیا, ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ بخاری سے پوچھئے, سمجھ گئے, بخاری فرما رہے ہیں بہت ہی کریشل ٹائم تھا جب نبی بہت زیادہ پرابلم میں تھے. کس وقت پرابلم میں تھے؟ جب جان کو خطرہ تھا, ہے نا, جان کو جب خطرہ تھا اور ہجرت فرما رہے تھے. تو بخاری نے لکھا کہ وہ جو رشتہ دار بھی تھے, صحابی ہونے کا دم بھی بھر رہے تھے, انہوں نے اپنا ناخا بیچا. اونٹنی اپنی بیچی. ابھی ختم تھوڑی ہوئی ہے بات. اسلام پہ کتنا سخت وقت ہے, نبی کی جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا نہیں تھا 2 دن پہلے, میں نے اسی بات کو تو کہا تھا کہ نبی کی جان کو خطرہ ہے, کتنا سخت وقت ہے. اب ایک تو ناکہ بیچا گیا, دوسرے کیا ہوا, صاحب مدارج النبوہ نے لکھا کہ 200 درہم والا 900 درہم کا بیچا. پڑھی ہوئی بات ایک ایک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اتنے کیمرے. 200 درہم کا تھا, 900 درہم کا بیچا. ناخا کس کو بیچا؟ نبی کو, ہے نا. اب آئیے 2-4 جملے یہاں پر ہو جائیں, سمجھ گئے, تاکہ 1-2 پرت اور کھل جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. دیکھیے ایسا ہے, بہت جلدی ایسا ہے کہ پیغمبر نے علی سے کیا کہا, مولا سے, کہ تم میرے بستر پر کیا کہا تھا, کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ ہاں سب بتا رہے سو جاؤ. آپ بتائیے لیٹنا اختیار میں ہوتا ہے, سونا اختیار میں نہیں ہوتا, ہے نا. لیٹنا آپ کے اختیار میں ہے, سونا اختیار میں نہیں ہوتا ہے. پیغمبر نے کیا, سو جاؤ, اور پھر کیا, میری جان بچ جائے گی. اب دوسرا جملہ سنیے گا, دیکھیں صرف جملوں کو جوڑیے گا. دوسرا جملہ کیا ہے, سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی, یعنی بستر پہ خطرہ ہے تو خطرے کی جگہ پہ اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ سونے کی بات کر رہے ہیں. بھائی لیٹنا, میں آپ سے کہوں کہ بھیا یہ بتائیے, یہ خدا نخواستہ سلیب جو نیچے آنے والی ہے, یہاں پہ کون آئے گا؟ تو جو خطرے کی جگہ ہوتی ہے, وہ خطرے کی جگہ, وہاں لیٹو نہیں, سو جاؤ. بہت توجہ کیجئے گا. اب چھوٹا سا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ابھی میں نے کہا تھا دھیرے سے اشارتاً. پیغمبر کیا کہہ رہے, سو جاؤ. اس کا مطلب بتلانا چاہتے ہیں
اگر نفس مضطربہ ہوتی تو کروٹ پلٹتی رہتی، یہ تو نفس مطمئنہ ہے، یہ تو اطمینان والی نفس ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آگا علی وعدہ ہوا، سب معاملات ہیں، احد بدر میں چلے جاؤ، احد میں چلے جاؤ، یہ کام کرو وہ کام کرو، سارے کام مولا کرتے۔ کبھی مولا نے اپنی زبان سے کہا کیوں؟ کیا کبھی پیغمبر کا جو آرڈر ہوا بس میرے آقا میرے نبی فوراً یہاں کیا کہا؟ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ کیا آپ کی سمجھ میں آیا؟ کیا اے میرے مولا، آپ تو اپنے آقا کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں، یہاں پر کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ اے میرے مولا، یہ آپ نے کیوں پیغمبر سے سوال کر لیا کہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے مولا جواب دیں گے تو نادان ہے، میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں، میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اب جملہ ہلکا کروں یا بڑھا کے کہہ دوں آپ سے؟ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول کا بعد رسول کا جانشین بستر پہ سونے والا ہوگا، رو کے بھاگ جانے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، اور آسان جملہ کیے دیتا ہوں، اور آپ کو ردیف قافیہ سب ملا کے دے دیا ہوں۔ میرے مولا نے بتا دیا کہ شب ہجرت رسول کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی ہے۔ بس بات مکمل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جب آ گیا ہوں تو 2-3 جملے اور آپ سے کہتا چلوں، اور وہ 2-3 جملے کیا ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جبریل امین آئے تھے، ہے نا؟ آنے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ علی کو سلا دیجئے، آپ ہجرت فرما جائیے۔ پیغمبر سے کہا کہ جب آپ ہجرت فرمائیے گا ایک مٹھی، کیا تھا؟ سب سنا ہوا نا آپ لوگوں کا؟ ایک مٹھی خاک ان کی طرف پھینک دیجئے گا، وہ سب کیا ہوں گے؟ اندھے بن جائیں گے، اور آپ چلے جائیے گا۔ چنانچہ چلے گئے پیغمبر، اور پھر وہاں ببول کا پیڑ نکل آیا اور جالہ لگ گیا اور سب ہو گیا، سارا کا ہو گیا، سب چیزیں ہوں گی، ہے نا؟ تو جب جانے لگے تو ان سے اپنے کو بچانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ کہے کا استعمال ہوا؟ ایک مٹھی مٹی کا۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں خالی مٹی نہیں کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، انسان کی ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتی ہے جان۔ اس میں اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ آ رہی آوازیں؟ عزت کو، یعنی عزت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جان سیکنڈ پہ ہوتی ہے نا؟ رسول نے علی کو لٹایا کس سلسلے میں تھا؟ کیا کر کے آنا کل ہے؟ کیا کر کے آنا؟ امانتیں لوٹا کے آنا۔ اگر رسول چلے جاتے تو پھر عزت رسول پہ حرف آتا کہ امانتوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، شب ہجرت، بہت توجہ کیجئے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ شب ہجرت رسول کی جان پہ بھی خطرہ تھا اور عزت پہ بھی خطرہ تھا۔ بہت توجہ کیجئے گا، جان پہ بھی خطرہ تھا، عزت پہ بھی خطرہ تھا، لہذا رسول کو دونوں بچانا تھی، عزت بھی بچ جائے، جان بھی بچ جائے۔ لہذا جان بچانے کے لیے کس کا استعمال ہوا؟ مٹی کا۔ اور عزت بچانے کے لیے کس کو لٹایا؟ علی کو لٹایا۔
لفظ بدلے دیتا ہوں کہ عزت بچائی ابو تراب کے ذریعے، جان بچائی تراب کے ذریعے۔ کیونکہ عزت امپورٹنٹ تھی، لہذا اس کو ابو تراب کے ذریعے سے بچایا اور جان کو تراب کے ذریعے سے بچایا۔ یہ نظام ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم خدا کی میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ جب آئے اور آنے کے بعد کہا نبی کہاں ہے؟ کہا کہ نبی تم ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ خالق نے جہاں چاہا وہاں پہنچا دیا نبی کو۔ اور علی سوئے، علی سوئے، کیا کہا؟ آج میں، کیا کہا بھائی؟ آج میں سویا۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ خود بتائیے، اس سے پہلے نہیں سوئے تھے مولا؟ دو جملے ہیں بس، ہم کو الزام سے بچا لیجئے گا جو جملے ہم کہنے جا رہے ہیں۔ آج سوئے، لیٹے تو تھے، آرام تو کرتے تھے، لیکن غافل، کیونکہ اگر امامت غافل ہو جائے، غور کیا آپ نے؟ تو اب علی بھی نہیں سوئے کبھی، اور وہ بھی اس کو بھی نیند نہیں آئی، ان کو بھی نیند نہیں آئی۔ جو اس کی صفات ہیں وہ ان کے صفات ہیں، جو اس کی صفت ہے وہ ان کی بھی صفت ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دو جملے کہنے جا رہا ہوں۔ بھئی اس نے اپنا ہی ولی بنا کر تو بھیجا تھا نا، تو منصب ولایت یہ ہے کہ جب ولی اللہ ہیں تو اللہ کی صفات ہونا چاہیے، مظہر بن کے دکھنا چاہیے۔ اگر وہ رازق ہے تو یہ رزق بانٹ کے دکھلائیں، اگر وہ رحمان ہے تو یہ رحم کر کے دکھلائیں، اگر وہ علیم ہے تو یہ علم کو سلونی کہہ کر دکھلائیں، تو اس کے صفات کا یہ مظہر بن کر دکھائیں۔ اب جب مظہر بنے تو اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اب دونوں کے صفات بہت احتیاط سے، اب نتیجہ کیا نکل کے آیا؟ لہذا لازم تھا کہ پروردگار عالم علی کی ایک صفت کو لے لے، ایک صفت کو توڑ دے، تاکہ وہ اللہ رہے، یہ ولی اللہ بن جائے۔ وہ آیت معلوم ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی نفس کو دے دیتے ہیں اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، بات مکمل نہیں، بس ایک جملہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات، سمجھ گئے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق نے کہا ہوگا علی ہم نے تم کو اپنا ولی بنا کر بھیجا، سب کچھ تم کو دے دیا، سارے صفات کا مظہر تم بن گئے، اب ایک صفت دے دو، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہو مولا نے کہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے دے دیں گے، کہا ہو کہ جنت لے لو، صفت دے دو، تو میرے مولا نے کہا ہو جنت لے کے کیا کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی سے بچوں کے پاس ہے۔ کہا ہوگا سورج لے لو علی، کہا اس کو کیوں لیں؟ وہ پہلے ہی اشارے پہ نکل چکا ہے۔ کہا اچھا بھی چاند لے لو، کہا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ کہا تارے لے لو، کہا وہ ڈیوڑی پہ آ چکے ہیں۔ کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ اب جملہ سنیے گا، جملہ، اے علی تم کیا چاہتے ہو؟ پھر جملہ سنیے گا، غور سے سنیے گا، اے علی تم کو کیا چاہیے؟ جو مرضی ہو وہ لے لو۔ علی نے کہا یہی مرضی دے دو، میں سویا جاتا ہوں۔
میں ہے ڈیڈ، یہ پورے سیل ڈیڈ ہے، اسی لیے قرآن میں اس کو جگہ دی گئی ہے، اس کی رجسٹری ہوئی ہے باقاعدہ، سیل ڈیڈ ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ علی کی نفس کہاں ہے؟ اس کی رضا کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ بات تو کلیئر ہے نا؟ اب جتنے بھی حافظ قرآن ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں رضا نہیں ہے، یہاں نفس نہیں ہے، وہاں رضا نہیں ہے، یہاں نفس نہیں ہے، تو اب رضی اللہ لکھنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر لکھنا ہے تو رضی علی لکھو، رضی علی لکھو، کیونکہ اگر علی راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ بس وقت چکے نہیں ہے، نعرہ حیدری بھیج دیئے، ختم۔ بس حضور، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے، سوئیاں نہیں ٹھہرتی ہیں۔ اور کیا آپ نے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کئی محرم ہو گئی ہے، کئی تاریخ ہو گئی ہے، 5 محرم کا سورج نکل چکا ہے۔ کتنی تیزی سے یہ وہ دن گزر رہے ہیں کہ جن میں ہم شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، کربلا کے شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، اور اب تو وہ ایام شروع ہو گئے ہیں نا کہ جب بنی ہاشم کے بچوں کا تذکرہ ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، اب کربلا کی ماؤں کو پرسہ دیا جائے گا، کربلا کی وہ مائیں جنہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، کچھ ماؤں کا ذرا سا تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھیے نا۔ جناب فروا نے کیا دیا؟ سب کچھ لٹ گیا ان کا۔ جناب مسلم کی زوجہ، ان کا کیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور کیا آپ نے؟ جناب رباب، ان کا بھی سب ختم ہو گیا۔ جناب زینب، عزاداران امام مظلوم، مصائب پڑھوں گا کیونکہ ہمیں ان بچوں کے مصائب اس لیے پڑھنا پڑتے ہیں خاص، اور آپ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ماں نے غم نہیں منایا تھا، ماں نے غم نہیں منایا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، جب امام حسین نے کہا کہ ہم اب سفر پہ جا رہے ہیں اور جناب زینب پریشان ہو گئیں، کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو مظلوم کربلا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا جاؤ، جانے کے بعد عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ عبداللہ کے پاس پہنچی، جناب عبداللہ کے پاس جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی، کہنا شروع کیا، کہا میں بغیر حسین کے نہیں جی پاؤں گی۔ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ اجازت نہ دیں، تو اس کے بعد کہا نہیں جی پاؤں گی۔ جناب عبداللہ کے پاس میں بیٹھ گئے، کہا شہزادی ایسا مت کہیے، میں آپ کو روکنے والا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو آگے بڑھایا کہ اگر آقا پہ کوئی سخت وقت پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، اور محمد کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جناب زینب کس عالم میں، کس کیفیت کے ساتھ، دونوں سوچئے، جب آ رہی تھی جناب عبداللہ کے گھر تو کیا کیفیت رہی ہوگی، اور جب واپس جا رہی تھی تو کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اس کے بعد وقت گزرنا شروع ہوا، مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں، اب وہ منزل آ گئی، اب وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور نمودار ہوئی۔ ہر ماں اپنے بچے کے سر کو زانوں پہ رکھے ہے، کل قیامت کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، کل ہر ایک ماں اپنے بچے کی قربانی پیش کرے گی۔ کسی کونے میں جناب فروا قاسم کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کونے میں جناب رباب علی اصغر کے گہوارے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں جناب لیلا علی اکبر کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں جناب زینب اپنے بچوں کو لیے سمجھا رہی ہیں، اے بیٹو تم کو معلوم ہے تم کون ہو؟
تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو۔ اے میرے لاڈلوں، دیکھو کل سب اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کریں گی، سب اپنے اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے قربان کریں گی۔ تم پیچھے نہ رہ جانا، تم کم سن ضرور ہو، ایسا نہ ہو کہ کثرت فوج دیکھ کے قدم تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کس انداز سے، کس منزل سے یہ دونوں بچوں کو ماں سمجھا رہی ہیں۔ جناب زینب بچوں کو سمجھاتی ہیں تم علی و فاطمہ کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو۔ بچے جوش و شجاعت میں جھومتے رہے، جھومنے لگے، اور اسی جھومنے کی کیفیت میں ایک دفعہ بچے نے کہا اماں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب متوجہ ہوئی، کیا؟ کہ اماں رسول کے لشکر کے علمدار جعفر تیار تھے اور علی مرتضیٰ تھے، ان کے پاس علم رہانا تو اس اعتبار سے ہم کو علم ملنا چاہیے آقا حسین کے لشکر کا۔ بس جیسے یہ جملہ سنا، ایک طرف جناب زینب کا حوصلہ بڑھا کہ بچوں کی شجاعت کس طریقے سے دکھ رہی ہے، اور دوسری طرف جناب زینب کا دل بیٹھ گیا۔ کیا کہتے ہیں محمد؟ کہتے ہیں اماں اگر علم مل گیا تو میں دشمنوں کو دانت کھٹے کر دوں گا اور کوفے تک حملہ کر کے دارالعمارہ پہ پرچم لہرا دوں گا۔ جناب زینب نے کہا بچوں تم چھوٹے ہو، ارے ایسا نہ کہو، اگر عباس نے یہ سن لیا تو میں اس عباس کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اگر عباس نے یہ جملے سن لیے تو عباس حسین سے کہے کہ تم کو علم دلوا دیں گے، پھر میں عباس کو منہ نہیں دکھا سکتی۔ فرمایا تم کو معلوم ہے عباس تمہارے استاد ہیں، تم کو معلوم ہے عباس علی کے بیٹے ہیں، تم کو معلوم ہے کہ جب علی کے بیٹے ہیں تو عباس کے پاس علم جائے گا۔ بچوں نے سمایا، بچے جوش میں لبریز ہو کر جھومنے لگے جوش میں۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی بولا اماں ایک ڈر ہے ہم کو۔ پوچھا کیا ہے بیٹا؟ کہا ماموں اجازت نہیں دیں گے، ماموں اجازت نہیں دیں گے۔ بس جیسے یہ کہا جناب زینب نے تسلی دی، کہا میرے لاڈلو پریشان نہ ہو، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اجازت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اجازت دلوائیں گے۔ بچے جوش و شجاعت میں جھوم رہے تھے۔ وہ وقت نمودار ہوا، وہ وقت آ گیا کہ جب اصحاب کا سلسلہ رک گیا، اب اعزہ کی باری آئی۔ جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر حسین کے پاس پہنچی۔ اے بھیا ان دونوں کو مرنے کی اجازت دو۔ عزادارو میں اسی لیے کربلا کی ماں کو سلام کرتا ہوں۔ ارے یہ مائیں بیٹھی ہیں اتنی بڑی تعداد میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ارے ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے بچے کو سینے سے لگائے، طول عمر کی دعا کرے، لیکن کربلا کی مائیں، کربلا کی مائیں کیا کہہ رہی ہے؟ پیچھے سے جناب رقیہ کہتی ہے اے بی بی آپ کا وارث ابھی زندہ ہے، اے بی بی سب سے پہلے میرا وارث گیا تھا، سب سے پہلے میرے بچوں کو جانے دیجئے۔ زوجہ جناب مسلم اپنے بیٹوں کو بھیج دیتی ہیں۔ آپ جناب زینب اپنے بچوں کو لے کے آئیں، اور آنے کے بعد آقا حسین کے پاس کھڑی ہیں۔ بھیا ان کو اجازت دو۔ امام حسین دیکھتے ہیں، عزاداروں بہت آسانی سے آپ لوگ جملہ سنتے ہیں نا کہ امام حسین کے پاس کئی اجازت کے لیے نہیں، ذرا سا دل پہ غور کرو نا کہ کسی بڑے کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جس آغوش نے پالا ہو، مظلوم کربلا کی بے کسی ہے۔ عزاداروں کیا عالم ہے حسین کا؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا جب تک میرے بچے شہید نہیں ہوتے ہیں میں جا کر رقیہ کو پرسہ نہیں دوں گی، بھیا میرے بچوں کو اجازت دو۔ حسین نے نظر بھر کر بچوں کو دیکھا، کہا وہ وقت آ گیا کہ اب گود کے پالوں کے لاشیں اٹھائے جائے۔ بچوں کو اجازت ملی، بچے جوش و شجاعت میں جھوم رہے ہیں۔ ایک طرف
امام حسین کھڑے بلندی کے اوپر، ایک طرف جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، بچے جوش و شجاعت میں جا کر حملہ کرتے ہیں، ایک نے میمنے پر حملہ کیا، ایک نے میسرے پر حملہ کیا، دونوں بچے ایسے جھپٹ کے پہنچے، دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، سخت حملہ کر رہے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے ہیں۔ جناب عباس نے ایک دفعہ آواز بلند کی، پسر سعد تو کہاں ہے؟ نکل کے آ جا، ایک زخم تو بچوں سے لے لے۔ بس عزاداروں، پسر سعد اس کو آواز دی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جناب عباس ادھر سے آواز بلند کرتے، مرحبا مرحبا اون محمد، آواز بلند کر رہے ہیں، بچے جوش و شجاعت میں جھول رہے ہیں، لیکن دشمن نے ہمیشہ دغا کیا ہے، دشمن نے ہمیشہ دھوکہ کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک ظالم نے آواز بلند کی، کہا بچوں تم کو نہیں معلوم تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں میری نبی کی امت کو کتنا مارو گے، میری نبی کی امت کو قتل کرو گے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ بچوں کے کانوں سے ٹکرایا تو بچوں کے ذہن میں ماں کا جملہ آ گیا کہ اماں نے ہم کو شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ بس عزاداروں، اسی اسنا وہ غضب ہو گیا کہ کم سن چھوٹے چھوٹے بچے نرغے اعدا میں گھر گئے، ظالموں نے گھیر لیا، بچوں پر حملے کر دیے، بچے زخمی ہو کر نیچے گرے، آواز بلند کی، آقا سلام آخر قبول ہو۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس، اون محمد کے سرانے پہنچے۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ، بیبیو زینب کو پرسہ دے دو، یہ چاہنے والوں زینب کو پرسہ دے دو، اس غریب ماں کو پرسہ دینا، ان غریب بچوں کا پرسہ۔ ماں نے ماتم نہیں کیا تھا، ماں نے آنسو نہیں بہائے تھے، ماں نہیں روئی تھی۔ عزادارو اب تم تصور کر کے بتاؤ، ایک لاشا امام حسین کے ہاتھ پہ، ایک لاشا جناب عباس کے ہاتھ پہ۔ بس عزادارو ایک جملہ بچا ہے، بس اس کو کہنا چاہ رہا ہوں، قوت کو اکٹھا کر رہا ہوں، جملہ پہنچا دوں تاکہ بی بی کو پرسہ ہو جائے۔ ایک لاشا جناب عباس کے ہاتھ پہ، ایک لاشا امام حسین کے ہاتھ پہ۔ عزادارو اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ، جناب عباس سے زینب کتنی محبت کرتی تھی، جناب امام حسین سے جناب زینب کتنی محبت، اتنی چہیتی بہن کے بچوں کے لاشیں۔ بس عزادارہ نے امام بدلو، دونوں کے ہاتھوں پر لاشیں ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ دونوں کے قدم جمے ہوں گے۔ ارے اپنی بہن کے سامنے اس کے گود کے بالے، عجب نہیں دونوں نے نجف کا رخ کیا۔ اے بابا سخت منزل ہے، بہن کے سامنے بچوں کے لاشیں، خیمے میں لاشیں پہنچے، زینب آ گئی، بچوں کے لاشوں کو دیکھا، اونو محمد تمہاری شکر گزار کہ تم نے مجھ کو سرخرو کر دیا، تمہارے سے اللہ وَلَعْنَ قوم الظالمین سَيَعْلَمُ اللَّهُ